اگر پانی جو 9 لاکھ تک آتا ہے 8 لاکھ تک آتا ہے تو 6 لاکھ اور کچھ کی آبادی جو ہے نا وہ ہمیں کیمپ میں یا دیگر جگہوں پہ ان کو منتقل کرنا پڑتا ہے جو کچے کے ایریا میں ویسے رہتے ہیں لوگ. اچھا یہی پرابلم سے ہماری بات ہو رہی ہے لیکن کیونکہ یہی پرابلم ویسے آج خواجہ آصف صاحب نے بھی قومی اسمبلی میں اٹھایا ہے. بڑے دنوں سے وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ دریاؤں کے درمیان یا جہاں سے پانی کا گزر ہوتا ہے ان علاقوں کے اوپر برساتی نالے کہہ لیں ان کے اوپر بلکہ ان کے اندر لوگوں نے کنسٹرکشنز کی ہوئی ہیں اور وہ وہاں سے نکلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. انکروچمنٹ ڈرائیوز اب گورنمنٹ کے پاس اگلا چارہ رہ گیا ہے. اس چیز کے حوالے سے سندھ میں کتنا مسئلہ ہے کہ پانی کی گزرگاہوں کے اوپر جو کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے, کیونکہ خواجہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر تو ایک عام آدمی کا ہوتا ہے گھر یا جو بھی ہوتا ہے وہ نہیں نکلنا چاہ رہا ہوتا, اور دوسری جگہوں پر انفلوئنشل لوگوں کے ریزورٹس ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ بادل شادل دیکھنے کا شوق ہوتا ہے, اور وہ بادل شادل تو دیکھتے ہیں لیکن عوام کی تباہی بھی بڑی کرتے ہیں اپنے شوق میں. تو یہ بھی خواجہ صاحب نے کہا. سندھ میں اس چیز کا مسئلہ کتنا سنگین ہے آپ لوگوں کی گورنمنٹ کو؟ جی ایسا سندھ میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ لوگ سالوں سے وہاں رہتے ہیں کچے کے علاقے میں. وہاں پہ بڑا ایریا بھی ہے جو جب یہ 2010 کا بڑا فلڈ آیا تھا یا 2022 میں تو وہ لوگ وہیں پہ رہے. ان کے مطلب اس طرح کے بھی ایریاز ہیں, لیکن یہ لوگ وہ نہیں ہیں کہ جو ایسے جا کے انہوں نے کوئی قبضے کیے ہیں یا کچھ. یہ وہاں پہ رہتے ہیں, صدیوں سے وہاں پہ رہتے ہیں, کئی 70-80 سال سے بھی زیادہ وہاں پہ. یہ جب سے یہ دریا کا بند بنے یا بیریجز بنے اس کے بعد سے ہیں, اور پھر وہ ان کا ایک پریکٹس ہوئی ہے کہ اتنے لاکھ پانی آئے گا کیوسک تو وہ وہاں سے منتقل ہو جاتے ہیں. تو یہ ویسی یہاں پہ کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جس نے رکاوٹ کی ہو دریا کے اس میں, اور دریا والا جو انڈس ہے اس میں ایسی کوئی رکاوٹ کر کے وہ رک بھی نہیں سکتی. یہ تو پانی اتنا آتا رہتا ہے اور دریا جو ہے وہ اپنا راستہ بناتا ہے. اسی لیے اس کو مائٹی انڈس کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ جتنے دریا آتے تھے 5 یہ اسی میں آتے تھے, اور پھر دوسرا بھی بارشوں کا پانی. تو ایسا یہاں پہ نہیں ہے, لیکن ویسے کچے میں لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں. پنجاب میں جو ہوا بڑا افسوسناک ہوا, اور ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ہیں اس میں جتنی بھی ان کی ہیلپ بھی کر سکے. وہ کسی گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں تھی. دیکھیں وہ سمپل ہے, ریکارڈ پہ ہے کہ وہاں پہ ایک دن پہلے 1,30,000 کیوسک تھا, رات کو بڑھ کے 2 لاکھ ہوا, اور ویری نیکسٹ ڈے جو ہے وہ 7 لاکھ اور 8 لاکھ تک جا کے پہنچا. اور پھر وہ جو راوی ہے دیگر جو دریا ہیں وہ تو 30 سال سے وہاں پہ اس طرح کا پانی نہیں آیا. تو یہ ایشوز ہیں جس کو ابھی اللہ وہاں پہ آسانیاں پیدا کرے. لوگ بہت ان کو پریشانیاں ہیں, بہت ساری فیملیز ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ بھی, سوشل میڈیا پہ بھی, کہ پریشان کن صورتحال ہے. اچھا شاہ صاحب, اگلا جو سوال ہے وہ بھی وزیر دفاع کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے آج ڈیمز کے حوالے سے بھی بڑی تفصیلی بات کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بیسیکلی اب ڈیمز کو فوری طور پر بنانے کا وقت آ گیا ہے, اور ان پر سیاست نہ کرنے کا بھی وہ مطالبہ کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے ڈیمز بنانے میں تو چلیں 10 15 سال لگ جاتے ہیں, تو اس لیے ہمیں چھوٹے ڈیمز بنانے چاہیے. تو اب وہ جو یہ سیاست والا آنسر نکال رہے ہیں ڈیمز کے حوالے سے, کیا سندھ ڈیمز بنانے کے لیے تیار ہے چھوٹے ڈیمز کی اگر ہم بات کریں؟ جی بالکل, کیوں نہیں. ہم نے تو خود یہاں پہ بنائے ہیں, بہت سارے ڈیم بنائے ہیں. یہ ایک مس پرسپشن کہہ لیں, پرسپشن جو بھی بنا لیا گیا ہے. ہم نے تو یہاں پہ 100 سے زیادہ چھوٹے ڈیم بنے ہیں, ہم آپ کو وزٹ بھی کروا سکتے ہیں. دیگر ڈیموں میں بھی دیکھیں, اتنا بادشاہ ڈیم پہ اتنا کام ہو چکا ہے, بڑا ڈیم ہے, 500 ارب سے زیادہ وہاں پہ خرچ ہو چکا ہے. 1000-1500 کی مزید ضرورت ہے, وہ بنائے جائیں, ہم اس میں سپورٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. میں صرف عرض کروں, یہ ایک دم سے شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کالا باغ ڈیم کی طرف بات لے جاتے ہیں, حالانکہ اس پہ تینوں صوبوں کی اسمبلیاں اپنا موقف دے چکی ہیں. میری ایک بہت سمپل سی بات ہوتی ہے کہ بھائی چلیں, کالا باغ ڈیم پہ بحث ہو چکی ہے, سب کچھ ہو چکا ہے, چلے وہ کہہ دیں کہ جی کسی کی ہٹ درمی ہے, لیکن یہ جو دوسرے ڈیم ہیں یہ کیوں لیٹ ہوئے؟ اس پہ تو کوئی نہیں روک رہا تھا. بجائے صرف فوکس کیا جاتا ہے ہمیشہ سے کالا باغ کو. بھائی یہ جو دوسرے ہیں, بادشاہ ہے, وہ دھاسو ہے, ان کو بنایا جائے نا. وہ تو ایک ڈیم تو شاہ صاحب ایسا ہے جو 2025 میں جس کو کمپلیٹ ہونا تھا, میرا خیال ہے مومن ڈیم ہے یا بادشاہ ڈیم ہے, ان دونوں میں سے کسی ایک کی ٹائم لائن 2025 کی کمپلیشن کی تھی. اس پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ بھئی وہ کمپلیٹ کیوں نہیں ہوا, اور وہاں پر شہباز سپیڈ نظر کیوں نہیں آئی. یہ بھی لوگ اب جو انوائرمنٹلسٹ ہیں یا جو باقی لوگ ہیں ایکسپرٹس پانی کے واٹر ریسورسز کے, وہ یہ کہتے ہیں بھئی ادھر شہباز سپیڈ کیوں نہیں نظر آ رہی.
لیکن وہاں پہ 28-29 تک سنا ہے کہ ابھی وہ بن جائے گا. دیکھیں 28 تک بھی بن جائے تو یہ ساری اسپیڈیں ساتھ ہیں, ہم سب اس اسپیڈ کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو ہمارے لیے سب سے اہم پاکستان ہے, اور اس وقت ان کو پھر یہ نئی جو جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ نیا متنازع ڈیم کی بجائے جو ایک ڈیم بن رہے ہیں ان کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے. ہاں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, جو ڈیم بن رہے ہیں ان کو ایکسپیڈائٹ کیا جانا چاہیے. اچھا اب فائنلی شاہ صاحب یہ بتائیے کہ جو ریلیف ورک ہے, خدا نہ خواستہ کسی جگہ پر کوئی نقل مکانی کا زیادہ ایشو بن جاتا ہے, یا خدا نہ خواستہ کہیں کوئی سیلاب, کیونکہ اس وقت صرف پانی کا بہاؤ پرابلم نہیں ہے, اس وقت ہمارے لیے کلاؤڈ برسٹس اور فلیش فلڈز جو ہیں یہ بھی ایک ایسا فنومینا ہے جو پاکستان میں بڑا سیریسلی اپنے فٹ پرنٹ جو ہے وہ دکھا رہا ہے اور چھوڑتا جا رہا ہے. سو ان ساری صورتحال سے نپٹنے کے لیے ریلیف ورک کے مد میں یا ڈسپلیسمنٹ کی مد میں سندھ گورنمنٹ کے کیا پلانز ہیں؟ جی اس میں ہم نے تمام پلان بنا لیا ہے, اور جس طرح میں نے کہا کہ سی ایم صاحب نے اس پہ ڈسٹرکٹ لیول تک ہم نے, جس طرح این ڈی ایم اے کے بعد پی ڈی ایم اے ہے, ہم نے ڈی ڈی ایم اے بھی بنائے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ یہ بہت ساری چیزیں پہلے ہی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے اس طرح کی صورتحال میں وہاں پہ پہنچا دی گئی ہے. اور ہمارے جو بھی ان کے ڈپارٹمنٹ کے علیحدہ سے منسٹر صاحب ہیں, مختوم محبوب الزماں صاحب, وہ خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, کمشنرز کے اس میں سپرویژن میں جتنے ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں, دیگر جو ایڈمنسٹریشن ہے, وہ سب اسی پہ ہے. اور سی ایم صاحب خود بار بار وہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, بلکہ ہم نے ایک کنٹرول روم جو ہمارے سینئر منسٹر ہیں شرجیل نام میمن صاحب, ان کی اپنی آفس میں ایک کنٹرول روم بنا دیا ہے 24/7, جہاں پہ اپ ڈیٹ بھی آتی رہیں گی اور وہاں سے لوگ انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں. وہ نمبر ہم نے پبلک بھی کیے ہیں تاکہ سب لوگ صورتحال سے واقف رہیں. تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں, اور ہم نے سپر فلڈ کی تیاری کی ہوئی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ہم اس کو فیس کر سکیں. بہت شکریہ ادا کریں گے. سید ناصر حسین شاہ صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. سندھ کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان سے اس وقت جو سیلابی ریلے گزر رہے ہیں, اگر وہ سندھ کا رخ کرتے ہیں اور پنجاب سے جو گزر رہے ہیں, اگر تو پانی 8-9 لاکھ کیوسک کے آس پاس آتا ہے تو وہ مینیجبل ہے سندھ گورنمنٹ کے لیے. اگر اس سے زیادہ آتا ہے تو پھر یقینی طور پہ شاید کچھ سٹریس کی صورتحال بن جائے گی, لیکن وہ بھی ہم مینیج کر لیں گے کیونکہ ہماری تیاریاں پوری ہیں. کنٹرول روم جو ہے فلڈز کے حوالے سے, پانی کے حوالے سے ریئل ٹائم ڈیٹا پہ بیس کرتا ہوا, وہ بھی بن گیا ہے. اچھا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ اور معنی خیز جملہ کہا, اور وہ یہ تھا کہ جب بھی ڈیمز کی بات ہوتی ہے تو لوگ زیادہ تر کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بات شروع کر دیتے ہیں, کالا باغ ڈیم کے حوالے سے سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ باقی ڈیمز بھی بڑے ہیں جن پر کہ کام ہونا چاہیے تھا, تیزی سے ہونا چاہیے, اور ان کو بھی مکمل ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی یہ بھی کلیم کیا کہ سندھ نے بہت سارے چھوٹے ڈیمز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ بنانے شروع کیے ہوئے تھے, اور وہ بنائے بھی. اب صرف سوال کالا باغ کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے, باقی ڈیمز کے اوپر ڈسکشن ہو, باقی ڈیمز کے اوپر کام ہو, تو یہ بھی پاکستان کا فائدہ کرے گا.